السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ وہ ایک کفن چور تھا جو رات کی تاریکی میں قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کفن چور کا نام جعفر تھا۔ اس نے کفن چرانے کا کام چند ماہ قبل شروع کیا تھا۔ اس نے یہ کام شوق سے نہیں بلکہ مجبوری کی حالت میں کیا تھا۔ جعفر ایک مزدور تھا۔ وہ مختلف زیر تعمیر پلازا میں اینٹیں اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ کئی ماہ مزدوری نہ ملنے پر گھر میں فاقہ کشی کی حالت ہو گئی تھی۔ پرچون والے اور دیگر دکانداروں نے اسے ادھار سامان دینا بند کر دیا تھا۔ چوری وہ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اس نے کفن چرانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں اسے رات کی تاریکی میں قبرستان جاتے ہوئے بہت خوف آیا تھا۔ بھوک و غربت کے ہاتھوں اس کا یہ خوف جاتا رہا۔ ایک دو دفعہ ڈرتے ڈرتے کفن چرایا اور پھر اس کا خوف دل سے نکل گیا۔ وہ بے خوف ہو کر قبرستان جاتا اور مردے کا کفن اتار کر لے آتا تھا۔ اکثر کفن چراتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ وہ یہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے۔ دنیا مردوں کو کفن پہنا کر دفن کرتی ہے اور وہ مردوں کے جسم سے کفن اتار لیتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ دنیا نے کون سا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ جب وہ بے روزگار تھا، اسے لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی۔ ایسے میں لوگوں نے اسے ضرورت کا سامان دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ کبھی مجبوری کی حالت میں یہ کام شروع کیا تھا۔ لوگوں کے مدد کرنے کی ضرورت میں وہ کبھی بھی ایسا گھٹیا کام نہ کرتا جو ان دنوں وہ یہ کام کر رہا تھا۔ قبرستان میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے۔ اچھی طرح اطمینان ہو جانے پر جعفر ایک تازہ قبر کی جانب تیزی سے بڑھا۔ جعفر دن میں مختلف قبرستانوں میں جاتا۔ اس کے جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کس قبرستان میں آج تدفین ہوئی ہے۔ پھر وہ تازہ قبر کو ذہن نشین کر کے واپس چلا آتا تھا اور پھر رات میں جا کر اس تازہ قبر کو کھود کر کفن چرا لیتا تھا۔ اس نے قبر کھودنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ قبر کھودتے ہوئے اسے آج عجیب و غریب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ دل میں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جعفر نے اپنا کام جاری رکھا۔ قبر کھود کر اس نے مردے کا کفن چرا لیا۔ کفن اتارتے ہوئے آج اس نے ایک نئی بات دیکھی۔ چند خطرناک قسم کے بچھو اچانک مردے کے جسم پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مردے کو ڈنک مارنے شروع کر دیے۔ خوف کے مارے جعفر پر کپ کپی سی طاری ہوئی اور اس نے جلدی جلدی تختے لگا کر قبر پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ قبر کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لا کر وہ تیزی سے قبرستان سے نکل آیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ بچھو اس کا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک نہ پہنچ جائیں۔ اس نے ایسے خطرناک بچھو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ قبرستان سے نکل کر کفن چور جعفر نے کفن پر نظر ڈالی۔ اس پر قبر کی مٹی لگی تھی۔ اس نے کفن سے مٹی کو جھاڑا۔ زمین پر مٹی گرنے کے ساتھ کفن سے ایک بچھو بھی نیچے گر پڑا۔ یہ ایسا ہی بچھو تھا جو اس نے قبر میں دیکھے تھے۔ اس بچھو کو دیکھ کر اس کے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ بچھو ڈنک مارنے کے لیے جعفر کی جانب بڑھا۔ جعفر کے ہاتھوں سے کفن گر پڑا اور وہ بوکھلا کر بھاگا۔ بچھو بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ بہت تیزی سے جعفر کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے بچھو کی رفتار دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی تیزی سے کسی بچھو کو رینگتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ بچھو کو مسلسل اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر وہ نہر نظر آنے پر اس میں کود گیا۔ نہر بہت چوڑی تھی لیکن اسے کوئی فکر نہ تھی۔ جعفر تیرنا جانتا تھا۔ ابھی اس نے آدھی نہر ہی پار کی تھی کہ اس کی بے اختیار نظر بچھو پر پڑی۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، اس لیے جعفر نے آسانی سے بچھو کو دیکھ لیا تھا۔ جعفر بچھو کی بے بسی پر مسکرا دیا اور زور سے بولا، اے بچھو میں تو چلا، تو میرا کنارے پر ہی رہ اور انتظار کر۔ بے اختیار بچھو نے اپنا ڈنک والا حصہ پانی میں چھوڑ ڈالا۔ جعفر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کھولتے گرم پانی میں آ گیا ہو۔ اس کے بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے جیسے تیسے نہر پار کی اور درد کے مارے
نہر کے کنارے بری طرح سے تڑپنے لگا۔ تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ جعفر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بچھو کے ڈنک میں اتنا زہر کیسے ہو سکتا ہے کہ نہر کا پانی کھولتے پانی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جو قبر کے مردے کو ڈنک مار رہے تھے اس کا کیا ہوگا؟ جعفر صبح ہونے تک درد میں تڑپتا رہا۔ صبح ہونے پر ایک شخص جس کا نام مراد تھا وہ اسے سول اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کے جسم پر پڑنے والے چھالوں پر مرہم لگا دیا، مگر اسے کسی طور آرام نہیں آ رہا تھا۔ آرام کی غرض سے اسے نیند کی گولیاں دی گئیں، مگر اسے وقتی طور پر آرام آ گیا تھا، مگر زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ نیند سے بیدار ہونے پر دوبارہ جسم میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ وہ کئی دن اسپتال میں رہ کر آ گیا تھا۔ اس کے مرض میں بالکل افاقہ نہیں ہوا تھا۔ جعفر کے مرض میں افاقہ نہ ہونے پر اسے کسی عامل کو دکھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بابا احسان کا شمار شہر کے اچھے عاملوں میں ہوتا تھا۔ بابا احسان نے جعفر سے اس کے معاملے کے بارے میں پوچھا۔ اس پر جعفر نے کچھ چھپانے کی بجائے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس پر بابا احسان گہری سوچ میں پڑ گئے۔ جعفر میاں، وہ کوئی عام بچھو نہیں تھا۔ ہاں، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ جس تیزی سے وہ میرے پیچھے آیا اتنی تیزی سے کوئی عام بچھو نہیں آ سکتا تھا، جعفر نے کہا۔ جس مردے کا تم نے کفن چرایا تھا اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ وہ بچھو اسی مردے کو ڈنک مار رہے تھے۔ سوچو، جب تم کو اس کے ڈنک سے اتنی تکلیف پہنچی ہے، پھر مردے کی روح کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ہاں، بظاہر لگ نہیں رہا تھا، مگر وہ مردہ سخت اذیت میں ہوگا، جعفر نے کہا۔ بابا احسان نے اس پر دم کیا اور پانی پینے کو دیا۔ چند تعویذ بھی دیے جو اسے اپنے جسم پر مل کر جلانا تھے۔ رات کو جعفر جب سونے کے لیے لیٹا تو اسے پرسکون نیند آئی۔ جسم میں جو تکلیف تھی وہ جاتی رہی۔ 1 ماہ بابا احسان کے علاج ہو جانے پر اس کے جسم سے زخموں کے نشانات ختم ہو چکے تھے۔ جعفر نے صحت یاب ہو جانے پر کفن چوری کرنے سے توبہ کر لی اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اکثر اسے وہ واقعہ یاد آ جانے پر خوف کی ایک لہر اس کے جسم پر آ کر گزر جاتی تھی۔ جعفر اکثر اس قبر پر فاتحہ پڑھنے چلا جاتا تھا۔ اسے اس بات کا تجسس بھی تھا، نہ جانے وہ قبر کس شخص کی ہے اور اسے ایسا کیا جرم سرزد ہوا ہے کہ جو اتنی اذیت ناک سزا اسے مل رہی ہے۔ ایک دن جب جعفر اس قبر پر پہنچا تو وہ فاتحہ پڑھ کر قبر کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ آج اسے اس قبر پر فاتحہ پڑھنے سے اطمینان و سکون ملا تھا۔ ایک لمحے کو اسے نیند کا جھونکا آیا۔ اس نے قبر میں جس شخص کو دیکھا تھا وہ نظر آیا۔ وہ تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی اور مسحور کن ہوائیں چل رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص قبرستان میں چلا آ رہا ہے۔ وہ اس قبر کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھوں میں پھول تھے جو اس نے قبر پر ڈال دیے اور فاتحہ پڑھی۔ جب وہ فاتحہ پڑھ کر جانے لگا تو جعفر نے اسے روک لیا۔ اس نے جعفر کو ایسے دیکھا کہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس نے مجھے کیوں روکا ہے۔ یہ قبر کس کی ہے؟ یہ قبر میرے بیٹے کی ہے، اس نے بتایا۔ میں اکثر اس قبرستان میں آتا ہوں اور اس قبر پر بھی فاتحہ پڑھتا ہوں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ زندہ لوگوں کے پاس مرحومین کو تحفہ پہنچانے کا یہی طریقہ ہے۔ ان کو پڑھ کر کچھ بخش دیں، ان بزرگ نے کہا۔ آج میرے ساتھ عجیب بات ہوئی۔ کیسی بات؟ اس قبر پر آ کر مجھے دلی سکون ملا ہے اور کچھ دیر قبر کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے نیند کا جھونکا آیا اور میں نے دیکھا کہ قبر میں موجود شخص کسی تخت پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور وہ وہاں خوش نظر آ رہا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی مسحور کن ہوائیں چل رہی ہیں، جعفر نے بتایا۔ میرا بیٹا برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا تھا۔ بڑوں چھوٹوں کی تمیز کرنا بھول گیا تھا۔ اپنی والدہ سے بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ جب وہ اسے سمجھانے کی غرض سے کوئی نصیحت کرتی تھی اسے بری طرح جھڑک دیتا تھا۔ جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو تدفین ہو جانے پر میری بیوی نے سب کو منع کر دیا کہ کوئی بھی اس نافرمان کی قبر پر نہ جائے۔ اس بات پر سب کو حیرت ضرور ہوئی، مگر وہ جانتے تھے کہ مرنے والے نے اپنی ماں کا بہت دل دکھایا ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے۔
1 माह قبل میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ میرے پوچھنے پر بیوی نے بتایا، میرا بیٹا سخت اذیت میں ہے، اس لیے دعا کر رہی ہوں کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ تکلیف میں ہے؟ وہ مجھے خواب میں نظر آیا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل بہت دکھایا ہے، جس کی عذاب کی شکل میں سزا مل رہی ہے، اور یہ سزا اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک مجھے معاف نہیں کر دو گی۔ اس لیے میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ اس پر میرے دعا کرنے اور معاف کرنے سے اس پر سے عذاب ٹل سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ ایسا کروں۔ وہ جیسا بھی تھا میرا بیٹا تھا، میری دعا سے اس پر سے عذاب ٹل جائے گا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس طرح کا خواب نظر آیا؟ اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ میرے بیٹے پر سے عذاب ٹل گیا ہے۔ بزرگ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ماں کا دل واقعی بڑا نرم ہوتا ہے۔ بچے لاکھ ان سے بدتمیزی کریں اور ان کا دل دکھائیں، وہ پھر بھی اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں اور ان کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہیں۔ جعفر نے کہا۔ آج جعفر کو گھر جاتے ہوئے دلی طور پر بہت اطمینان و سکون ہو رہا تھا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔